یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان والوں کو اس چیز کی نصیحت کی ہے کہ ایمان والے اہل کتاب کی کسی بات میں اپنے آپ کو شامل نہ کر دیں۔ دوسرا، اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ جب ایمان لے آئے ہیں آپ کے سارے شبہات دور ہو گئے ہیں، آپ اللہ کو الہ مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول مانتے ہیں، ایمان کے بعد آپ ارکان اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس کے بعد ہم کسی اہل کتاب کی بات کو سنیں اور پھر ہم ان کی باتوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی باتوں کے اندر آ جائیں گے تو وہ آپ کا ایمان دوبارہ خراب کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ قرب قیامت اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ بندہ صبح ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا اور صبح ایمان والا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کے اندر اس چیز کی نصیحت ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو اس کا ازالہ ہم نے قرآن اور حدیث سے کرنا ہے، نہ کہ ہم اہل کتاب کے پاس جائیں یا ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جب ہم صحیح علم کو چھوڑ کر اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی بسا اوقات مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ایک جگہ سے ہماری اصلاح بہتر ہو جاتی ہے، وہ صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مسئلہ پوچھا جائے تو ہمیں مزید شبہات کے اندر ڈال دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں، اس کو کھانا بہتر ہے کہ بہتر نہیں، اس سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص یہ نصیحت کی ہے اور بالعموم اس آیت کریمہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے، بالخصوص یہ کہ ایمان لانے کے بعد ہم نے کسی اہل کتاب، یعنی کہ اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے یا اس سے تعلق نہیں رکھنا، یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کے حوالے سے ان کے پاس ہم نے نہیں جانا، یہ بالخصوص ہے۔ اور بالعموم یہ میں اور آپ ایمان والے ہیں، لیکن اگر میرے اور آپ میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو شبہ والی باتیں کرے گا تو اس کے قریب بھی نہیں بیٹھنا، کیونکہ شبہ والی باتیں انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے جو واضح وہ بالکل واضح ہے، پتہ ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کے اہل ایمان کو یہی نصیحت ہے کہ اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، شک و شبہ کی باتوں کی طرف نہیں جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کل سے نماز 5:05 پہ کھڑی ہوگی۔